اور یہ جو عظمت ہوتی ہے نا، عظمت، یہ تو چھوٹی سی بھی کہیں کسی کو نصیب ہو جائے، کسی کے دنیا کے دربار کے اندر، کسی کو دنیا کے کسی دربار میں بھی چھوٹی سی عظمت یعنی کامیابی مل جائے نا، تو وہی ایمان نہیں ہے، وہی بندہ بڑا پھولا سماتا پھر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو ایس ایچ او کے دربار میں رسائی مل جائے اور ایس ایچ او کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے تو جناب وہی دنیا کو بتاتا پھرتا ہے اور وہی اپنے جھنڈے گاڑتا پھرتا، میرا فلاں ایس ایچ او کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ایک بندے کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر آپ بتائیں اس کا کیا حال ہوگا، وہ تو پھولا نہیں سمائے گا۔ اور ایک بندے کا ڈائریکٹ وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ تعلق ہو تو پنجابی زمین چاہتا ہو تو پاٹن میں پھرے گا، وہ تو کچھ جگہ لگے گا جتنے وہ بلاسٹ ہو گئے کہ میں کتنے جا کے بلاسٹ ہوا، وہ اتنی اس کے اندر جو ہے نا وہ کامیابی کا اس کے اندر غرور اور اس کے اندر گھمنڈ ہوگا میرے بھائیوں، اس کا چونکہ اس کا تعلق ہے، بڑا تعلق ہو گیا ہے، وہ اس پر خوش ہو رہا ہے، پھولے نہیں سما رہا، آپ خود اندازہ کریں تو اور پھر یہ اس کو کامیابی سمجھ رہا ہے، دنیا کی کامیابی ہے نا، یہ دنیا کی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ ذرا آپ غور کریں نا کہ اللہ پاک آپ کو فرما رہے ہیں اور میرے بندے تو جب دنیا کے اندر میرا اور میرے محبوب کا مطیع اور فرما بردار بن کے آئے گا، میں اللہ کے دربار میں تجھے کامیابی ملے گی، تو بتائیں پھر ہمیں یہاں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر صرف کامیابی نہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، او بندے تجھے اللہ اپنے دربار میں اعلان کر کے بتا رہا ہے میں اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا، اور صرف کامیاب نہیں بلکہ فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اللہ نے تجھے بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ اور اگلی بات اب ظاہر ہے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں زندگی بسر کرے گا، جو من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارے گا، نماز پابندی سے ادا کر رہے، شعبان کے روزے بڑی محبت سے پیغمبر کی سنت سمجھ کے رکھ رہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے روزے اللہ کا حکم سمجھ کر نبی کے طریقے پر پورے کر رہا ہے، اور جناب زکات بھی ادا کر رہا ہے اور صدقہ خیرات بھی ادا کر رہا ہے، عیدین بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب اسی طرح واجبات بھی ادا کیے جا رہا ہے اور زکات بھی دیے جا رہا ہے، غربا کا بھی خیال رکھے جا رہا ہے۔ میرے بھائی اب اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے من چاہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، اور جناب اس نے اپنے رب کو منانا شروع کر دیا، اور یہ بندہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھ اللہ کو اور میرے محبوب کو راضی کیا، میں اللہ اس کو عذاب نار سے بچا لوں گا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، رب تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائیں گے، اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا، اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، اور جس کو رب نے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا اس کے متعلق بھی رب کا اعلان فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ بھی ایک کامیابی ہے کہ اس نے بھی دارین کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے 25 نکات پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مسودہ دیا ہے، اس مسودے پر اس نے عمل کیا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا اس مقصد کو پورا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، 25 نکات پر بھی عمل کرتا رہا اور ان کو اپنے جسم کی زینت بنایا، اپنے اعمال کی زینت بنایا، اپنے جسم سے ان اعمال کو ظاہر کیا، دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ اعمال کا دھنی ہے، یہ اپنے اعمال کو پورا کر رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی من چاہی نہیں رب چاہی زندگی بسر کرتا رہا، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تصویر بن کے زندگی گزارتا رہا، رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اس بندے نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگا رہا، فرمایا اس بندے کو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، میں اللہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا اور اس کو کامیابی عطا فرما دوں گا۔ تو گویا